وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ حارث بن ہشام یہ ابو جہل کا نام ہے۔ ابو جہل تو اس کی کنیت ہے، مطلب اس کی جہالت، اس کی ضد اور اس کے تعصب کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ یہ جہالت کا باپ ہے، یعنی یہ نری جہالت ہے، ضدی آدمی ہے۔ اس کا نام ہے حارث بن ہشام۔ تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیف یأتیک الوحی، آپ جو کہتے ہیں کہ آپ پر وحی آتی ہے تو کیسے وحی آتی ہے، اس کی صورت کیا ہے؟ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس، بعض مرتبہ مجھ پر وحی آتی ہے بڑے گھنٹال کے آواز کی طرح، وَهُوَ أَشَدُّ، اور وہ سخت ہوتی ہے، علیہ، مجھ پر انتہائی سخت ہوتی ہے وہ کیفیت، فَيَفْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ، جب مجھ سے وہ وحی کا سلسلہ رک جاتا ہے، مجھ پر کچھ الفاظ القاء کر دیے جاتے ہیں، تو اس کے بعد میں ان کو اچھی طرح یاد کر لیتا ہوں، ما قال، جو کہا گیا ہے۔ یہ جو سلسلۃ الجرس ہے، یعنی گھنٹی کی آواز، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی دیر وحی آتی تھی تو وہ گھنٹی جس طرح اس کی جھنجھناہٹ ہوتی ہے تو اس طرح ہوتا رہتا تھا، اور نبی علیہ السلام جب وہ گھنٹی کی آواز ہٹتی تھی تو آپ ٹھیک ہو جاتے تھے اور آپ کہتے تھے مجھ پر وحی آئی ہے۔ یہ جو مستشرقین ہیں، یعنی جو وہ لوگ جو اسلام پڑھ کے، کفار میں سے وہ لوگ جو اسلام پڑھ کے پھر اسلام پر تنقید کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پورا گروہ ہے یہ مستشرقین، کہتے ہیں کہ یہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مجنون ہونے کی علامت ہے، اس کا دماغ بجتا رہے اور جب ٹھیک ہو تو کہے کہ میرے اوپر کچھ القاء ہو۔ تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ وحی جو آتی تھی وہ گھنٹی نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کا پچھلی روایت میں جواب آ گیا ہے، آپ نے غور کیا ہوگا، کل جو ہم نے روایت سماعت فرمائی، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں جا رہا تھا، اچانک میں نے سنا کہ میرے کان میں آواز آئی، وہ ایک گھنٹی کی آواز، جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو وہ جبرائیل امین تھے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ جبرائیل امین علیہ السلام کے آنے سے پہلے وہ گھنٹی کی آواز ہوتی تھی، اور وہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح ہمہ تنگوش ہو جائیں، وحی آنے والی ہے، وہ آپ کو متوجہ کرنے کے لیے ہوتی تھی۔ باقی وحی جو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی تھی وہ انہی الفاظ کے ساتھ آتی تھی جو قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں، وہ گھنٹی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب وہ سلسلہ ختم ہو جاتا وحی کا تو میں اس کو یاد کر لیتا۔ گھنٹی کی جھنجھناہٹ کو تو کوئی یاد نہیں کرتا نا، بلکہ وہ الفاظ بتائے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز، یہ وحی سے پہلے آتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح متوجہ ہو جاتے تھے، سارے کام چھوڑ دیتے تھے، پھر جبرائیل امین علیہ السلام بول کے آپ کو قرآن پاک پڑھ کے سناتے تھے اور نبی علیہ السلام اس کو یاد کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام تیز تیز ان کے ساتھ پڑھتے تھے کہ مجھ سے کوئی لفظ رہ نہ جائے، نبوت کے اندر کمی نہ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ ساتھ ساتھ نہ پڑھا کریں، خود کو تکلیف نہ دیا کریں، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَ وَقُرْآنَ فَإِذَا قَرَأْنَا فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو پڑھوائیں بھی
اور اس کو آپ کے دل کے اندر محفوظ بھی کر دیں، آپ پریشان نہ ہوا کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے۔ دوسرا، بعض دفعہ یتمثل لی الملک رجلا فیکلمنی، فرشتہ جو ہے یعنی جبرائیل علیہ السلام وہ ایک انسان کی شکل میں آتے ہیں۔ اور آگے روایت آئے گی کہ وہ ایک بہت خوبصورت صحابی تھے، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی، انتہا کے خوبصورت تھے۔ نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ یہ میری امت کا یوسف ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام ان کی صورت میں آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی پڑھ کے سناتے تھے۔ فرشتہ اور جن یہ لطیف جسم ہے اور یہ کسی بھی چیز کی صورت میں آ سکتے ہیں، اس لیے ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اب دیکھیں دو صورتیں ہوگی۔ پہلی جو صورت تھی وہ سخت اس لیے تھی کیونکہ اس میں جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی آواز میں، ان کی ہیبت، ان کا روح، انسان اس شکل و صورت سے، اس آواز سے مانوس نہیں ہے، اس لیے نبی علیہ السلام پر وہ سخت ہوتی تھی۔ اور دوسری میں وہ انسان کی شکل میں آتے تھے تو انسان کو انسان سے انس ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی سختی نہیں ہوتی تھی۔ اور اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، فیکلمنی، مجھ سے بات کرتے تھے، فاعی ما یقول، یہاں پہ بھی آیا کہ میں وہی الفاظ جو کہتے تھے میں اس کو یاد کر لیتا تھا۔ اور اما جان فرماتی ہیں کہ لقد رأیتہ، میں نے خود دیکھا ہے نبی علیہ السلام کو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی، سخت سردی کے دنوں میں شدید سردی ہوتی تھی، تو فیفصم عنہ، جب وہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکتی یعنی ختم ہو جاتی وحی کا سلسلہ، تو وَإِنَّ جَبِينَهُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا، وہ پسینے کے اندر شرابور ہو جاتی تھی، یعنی وہ بوجھ اور وہ سختی، ایک ذمہ داری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہمہ تن گوش ہو کے سن رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تو اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بوجھ سے دبنے لگ جاتی تھی، اتنا اس وحی کا روب اور اس وحی کی کیفیت ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابو جہل سے، حارث بن ہشام سے، اس روایت کے اندر دو صورتیں ذکر کی وحی کی، ایک جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی حالت میں، اور دوسرا وہ ایک انسان کی شکل میں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک پڑھ کے سناتے تھے، کہ وہی تھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق